السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الضحیٰ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کی 11 آیات ہیں، ان کا ترجمہ لے کر میں اس وقت حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی، اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا؟ لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ الضحیٰ کی تمام 11 آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، اور چند چیزوں کی قسم کھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ باتوں کے بارے میں اطمینان دلانا چاہتے ہیں۔ پہلی قسم جو کھائی گئی وہ دن کی ہے، دن کے روشن دن کی ہے، اور دوسری قسم کھائی گئی وہ رات کی ہے، جبکہ وہ طاری ہو جاتی ہے اور پھر صبح تک رہتی ہے۔ اور ان دونوں قسموں کھانے کے بعد، یعنی دن اور رات کی قسم کھانے کے بعد، جو کہ متواتر آتی رہتی ہیں اور قیامت تک آتی رہیں گی، تو چونکہ اس لیے ان کی بڑی اہمیت ہے کہ زندگی کے سارے نظام میں دن اور رات کی، اس لیے ان کی قسم کھائی گئی ہے۔ اور پھر ان کی قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات کہی ہے، وہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کہا گیا کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ بات یہ تھی کہ پہلی جب وہی آئی صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں، ہم جانتے ہیں وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان، تو یہ اس وحی کے بعد پھر کچھ عرصے تک وقفہ ہو گیا اور پھر کوئی وحی نہیں آئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس بات کی پریشانی ہوئی کہ کیا بات ہے، مجھے اتنی اہمیت دی گئی، میرے پاس وحی بھیجی گئی، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ منقطع ہو گیا، اور اب اتنے دن ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا مجھ سے ناراض ہے یا مجھے اس نے چھوڑ دیا ہے؟ یہ اس طرح کے خیالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے لگے، شدت سے آنے لگے، وہ بڑے پریشان رہنے لگے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو اہم مرتبہ انہیں دیا گیا تھا، انہیں ڈر یہ لاحق ہوا کہ اس مرتبے سے میں نیچے تو نہیں گرا دیا گیا ہوں۔ تو اس سلسلے میں مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حاشیہ نمبر 3 میں لکھا ہے کہ یہ جو مدت منقطع تھی، یعنی وہی آنے کے سلسلہ جو منقطع ہوا، اس بارے میں مختلف روایات ہیں۔ تو اس میں آپ لکھتے ہیں کہ حاشیہ نمبر 3 میں ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مدت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول بند رہا تھا۔ مختلف روایت میں یہ مدت مختلف بیان کی گئی ہے۔ ابن جریح نے 12 روز، کلبی نے 15 روز، ابن عباس نے 25 روز، سدی اور مقاتل نے 40 روز اس کی مدت بیان کی ہے۔ بہرحال یہ زمانہ اتنا طویل تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر سخت غمگین ہو گئے تھے، اور مخالفین بھی آپ کو طعنے دینے لگے تھے، اور طعنے یہی تھے کہ بھئی اللہ نے شاید تمہیں چھوڑ دیا ہے، یا تم سے ناراض ہو گیا، اب تم پھر وہی نہیں آتی۔ اس طرح کی باتیں صلی اللہ علیہ وسلم کو
سننی پڑ رہی تھیں. تو یہاں پر ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یقین دلایا صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ نہ تمہارے رب نے تم کو چھوڑا ہے، وہ اب بھی تمہارے سر پر ہے اور تمہارے محافظ ہے، اور نہ وہ تم سے ناراض ہوا ہے. یعنی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا کوئی کام نہیں تم نے کیا کہ جس سے وہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائے. تو ہرگز اللہ نے تم کو چھوڑا بھی نہیں اور نہ وہ تم سے ناراض ہوا. اور پھر ایک اور بڑی اچھی بات آگے کہی گئی، اور یہ طرح سے اچھی خبر تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے. یعنی ارشاد عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. یعنی یہ خوشخبریاں سنائی گئیں ان حالات میں جب کہ رسول اللہ علیہ وسلم ان کفار مشرکین سے بہت تنگ تھے، انہوں نے بہت پریشان کر رکھا تھا، اور آئے دن آپ کو تکلیف دینے کے لیے کوئی نہ کوئی حرکتیں کرتے رہتے تھے. تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اطمینان رکھو کہ یہ مشکل کا دور جلد گزر جائے گا، اور آنے والا دور تمہارے لیے ہر طریقے سے بہتر ثابت ہوگا. اور اللہ تعالیٰ تم کو اتنی چیزوں سے نوازے گا، اتنی عزت سے اور اتنے نعمتوں سے نوازے گا، اتنے تمہارے حمایتی ہو جائیں گے کہ تم خوش ہو جاؤ گے. تو یہ خوشخبریاں بھی سنائی گئیں ان آیات میں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کچھ اپنے احسان یاد دلائے جو صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیے تھے، تاکہ ان کا حوصلہ بندھے کہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے خیال رکھنا شروع کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تم کو تو شروع سے، تمہاری پیدائش کے بعد سے تم پر اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے، اور وہ تمہارا ہر طرح خیال رکھتا ہے اور تم پر نظر رکھے ہوئے. فرمایا گیا کہ اس نے تم کو یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ فراہم کیا. یعنی ہم جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کے وقت ہی انتقال ہو گیا تھا آپ کے والد کا. پھر ایک تقریباً 6 سال بعد آپ کی والدہ بھی انتقال کر گئی تھی. یعنی اس طریقے سے مکمل طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیم و یسیر ہو گئے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سہارا دیا، ان کو سنبھالا، ان کی حفاظت کی. پہلے تو دادا ان کا خیال رکھتے تھے، ان کی حفاظت کرتے تھے، ان کی سرپرستی کرتے تھے. پھر یہ ساری ذمہ داری آپ کے چچا ابو طالب نے اٹھا لی تھی. وہ ہر طرح ان کا خیال رکھتے تھے، بہت خیال رکھتے تھے، اور ان کو کسی قسم کی تکلیف ہونے سے ان کو ہر طرح بچاتے تھے. اور پھر اگلی بات فرمائی گئی کہ تمہیں ناواقف راہ پایا اور ہدایت بخشی. یہ بھی جانتے ہیں کہ 40 سال تک تو نبوت نہیں آپ سرفراز ہوا تھا. 40 سال کی عمر میں جا کے پھر پہلی وحی آئی اور آپ نبوت سے سرفراز ہوئے. لیکن اس سے پہلے ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طبیعت اور میلان نیکی کی طرف تھا. آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی دھن میں رہتے تھے، ان سے رہنمائی کی طالب رہتے تھے. لیکن چونکہ ایک واضح کوئی راستہ نہیں تھا آپ کے سامنے، تو اس لیے وہ فکر مند بھی ہوتے تھے کہ آخر کون سا راستہ اپنائیں جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کریں جس طرح، اور پھر اس کی کون سے ایسے احکامات ہیں جن کی تابعداری کریں. یہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الجھن ستائے رہتی تھی، اور غالباً یہی وہ الجھن تھی کہ کیا عبادت کریں، کس طرح کریں. تو یہی خیالات لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر غار حرا چلے جاتے تھے. وہاں بیٹھ کے اکیلے پھر فکر میں اور سوچ بچار میں رہتے تھے، اور جس طرح بھی عبادت کر سکتے تھے وہ تسبیح کر کے جو بھی ہے تو وہ عبادت کر لیا کرتے تھے. لیکن ایک واضح راستہ ان کے پاس نہیں تھا کہ اب کیا کرنا ہے انہیں، کس طرح آگے چلنا ہے.
تو پھر غار حرا میں ان پر وحی نازل ہوئی اور پھر وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اور آپ کے سامنے راہ ہدایت واضح ہوتی چلی گئی کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے، اب آپ کو کس سے تبلیغ کرنی ہے، اس دین کو کس طرح آگے بڑھانا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے۔ پھر ایک اور احسان جتایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں نادار پایا پھر مالدار کر دیا۔ یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ جب کوئی سرپرست نہیں تھا تو آپ کے پاس کوئی مال و دولت بھی نہیں تھی، اور اس سلسلے میں حاشیہ نمبر 8 میں مولانا تحریر کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے والد ماجد نے میراث میں صرف ایک اونٹنی اور ایک لونڈی چھوڑی تھی۔ اس طرح آپ کی زندگی کی ابتدا افلاس کی حالت میں ہوئی تھی۔ پھر ایک وقت آیا کہ قریش کی سب سے زیادہ مالدار خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تجارت میں آپ کو اپنے ساتھ شریک کیا، اس کے بعد انہوں نے آپ سے شادی کر لی اور ان کے تمام تجارتی کاروبار کو آپ نے سنبھال لیا۔ اس طرح آپ نے نہ صرف یہ کہ مالدار ہو گئے، بلکہ آپ کی مالداری اس نوعیت کی نہ تھی کہ محض بیوی کے مال پر آپ کا انحصار ہو، بلکہ ان کی تجارت کو فروغ دینے میں آپ کی اپنی محنت اور قابلیت کا بھی بڑا حصہ تھا۔ یعنی ان کا تجارت کا ذمہ دار تو بنایا تھا، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری محنت کی اور اس محنت سے اس کاروبار کو مزید آگے بڑھایا اور جاری ساری کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان احسانات کو یاد دلانے کے بعد ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے تمہیں یتیم پا کر تم پر رحمت کی اور تمہارا سرپرستی کی، تمہیں بھی چاہیے یتیموں پر سختی نہ کرو، ان کی جتنی ہو سکے ان کی مدد کرو، ان کا سہارا بنو، سائل کو نہ جھڑکو۔ یہ بھی جو ایک ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی کہ کوئی مانگنے آتا ہے، کوئی تم سے مدد کا طالب ہوتا ہے، تم اس کی طرح ہر ممکن اس کی مدد کرو، اس کو جھڑکو نہیں، اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو۔ یوں تو یہ ہدایات جو ہیں یہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہیں، جبکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود طبیعت کے بہت ہی نرم اور حلیم طبیعت کے مالک تھے، لیکن اس طرح اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو بھی چاہتا ہے کہ ان ہدایات کا خیال رکھیں اور ان اصولوں پر چلیں جو یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی جا رہی ہیں، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تم کو بچپن سے لے کے اب تک دی ہیں، ان نعمتوں کا اظہار بھی کرو، لوگوں کو بتلاؤ کہ کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہیں اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہاری سرپرستی کی ہے بچپن سے لے کے آج تک، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے متاثر ہوں اور سبق حاصل کریں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک ان مختصر آیات میں ان کے زندگی کی پوری ردا دہرا دی جو اس وقت تک ہوئی تھی، صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا سب، اور اس کے ہمیشہ صلی اللہ علیہ وسلم شکر گزار رہے، اور اللہ تعالیٰ کہ اسی لیے ہمیشہ تابع فرمانبردار رہے اللہ تعالیٰ کہ زندگی بھر وہ آپ نے اللہ کی ہدایت پر عمل کیا اور ان ہدایتوں کو اور ان پہ ان احسانات کو صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھا، ایک فرمانبردار بندے کی طرح، اطاعت گزار بندے کی طرح۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔